Jesús Sánchez no falla por hacer un para las cosas que pasan. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین ثم اما بعد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. درود شریف پڑھیے. میں بہت زیادہ شکر گزار ہوں استاد محترم حضرت اقدس مولانا غلام مرتضیٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا کہ انہوں نے بہت ہی مبارک مقدس اور بہت ہی مشکبار عنوان پہ آپ حضرات کے ساتھ گفتگو کرنے کا سیکھنے سکھانے کا موقع عطا فرمایا ہے. میں آپ حضرات کا بھی شکر گزار ہوں کہ آپ حضرات نے اس دوڑتی بھاگتی زندگی سے وقت نکالا تاکہ ہم سبھی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک صحبت سے شرف یاب ہو سکیں. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو پڑھ سکیں, سیکھ سکیں, سمجھ سکیں اور اسے اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگیوں میں لاگو کرنے کی کوشش کر سکیں. سیرت مبارکہ بہت وسیع میدان ہے, بہت بڑا عنوان ہے. ایک انگریز مستشرق تھے ڈی ایس مارگولیت ان کا نام تھا. انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے محمد اینڈ دا رائز آف اسلام کے نام سے صلی اللہ علیہ وسلم. اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت نگار جو ہیں ایک غیر مسلم کا اقرار ہے. بہت بڑے اسکالر تھے. انہوں نے کہا کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت نگاروں کا ایک لمبا سلسلہ ہے جو ختم ہونے کا نام نہیں لیتا. جنہوں نے لکھا ہے, جنہوں نے بولا ہے, جنہوں نے گفتگو کی ہے, وہ ایک لمبا سلسلہ ہے جو ختم ہونے کا نام نہیں لیتا. لیکن سلسلے کی اس طوالت کی وجہ سے اس کی قدر و قیمت کم نہیں ہوتی, بلکہ اس لڑی کے اندر جگہ کا مل جانا یہ باعث سعادت ہے, یہ باعث شرف ہے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں جو لکھا گیا پوری لائبریریز ہیں. ہماری اسلامک یونیورسٹی کی فیصل مسجد کے ساتھ جو لائبریری ہے ڈاکٹر محمد حمید اللہ لائبریری, اس میں صرف سیرت کی کتابیں بنی ہوئی ہے لائبریری. تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی بہت وسیع عنوان ہے. ہم اس مختصر سے کورس کے اندر سیرت مبارکہ کا مختصر احاطہ کرنے کی کوشش کریں. میں تھوڑی سی آؤٹ لائنز آپ کے سامنے رکھ کرتا ہوں. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی ولادت سے بھی پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نبوت اور رسالت کے وقت سے جو حالات تھے اس سماج کے, معاشرے کے, کس طرح سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بسایا گیا مکہ مکرمہ کے اندر اور کس طرح سے وہاں پر قبائل اور آہستہ آہستہ ایک پوری شہری ریاست کا وجود ہوا اور جناب حضرت اسماعیل علیہ السلام سے چلتے چلتے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک نبوت اور رسالت کا سلسلہ پہنچا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک تشریف آوری سے پہلے اس سماج اور معاشرے کی حالت کیا تھی. جب تشریف آوری ہوئی اس کے بعد آپ نے جب بعثت مبارکہ ہوئی 23.5 سال کے مختصر سے عرصے کے اندر آپ کی زندگی کی مراحل سے گزری. ہر مرحلے سے حاصل ہونے والے اسباق کیا ہیں. ہمیں اگر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی ہے تو اس سے کیا اسباق کرتے ہیں. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مدینہ منورہ میں جا کے مختلف معاہدے کیے ہیں ان سے ہمیں کیا اسباق کرتے ہیں. تو آپ کی مبارک زندگی کا ایک ایک مرحلہ, ایک ایک گوشہ, اس سے حاصل ہونے والے اسباق کیا ہے.
اور پھر سب سے بڑھ کر کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 23.5 سال کے مختصر سے عرصے میں ایسا کیا کیا، وہ کون سی بنیادیں تھی جن پہ محنت فرمائی، اور عرب کا وہ سماج کہ جن کے بارے میں شعراء لکھتے ہیں کہ وہ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، بلکہ ایک شعر ہے وَمَن لَّمْ يَغُضْ عَنْ حَوْضِهِ بِسِلَاحِهِ يُهَدَّمْ وَمَن لَّا يَظْلِمِ النَّاسَ يُظْلَمُ، کہتے تھے کہ بس جس کے ہاتھ میں تلوار ہے، قوت اور طاقت ہے، اسے ہی جینے کا حق حاصل ہے۔ اپنے حوض کی اگر حفاظت تلوار سے نہیں کر سکتے تو پھر اسے گرا دیا جائے گا۔ اور شعر کا دوسرا مصرع یہ ہے کہ جو دوسروں پہ ظلم کرنا نہیں جانتا، جس کو دوسروں پہ ظلم کرنا نہیں آتا، پھر اسے ظلم سہنے کے لیے ہمیشہ تیار رہنا چاہیے۔ یہ ان کی زندگی تھی۔ تو کیسے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سماج کو جو لڑائی جھگڑے کا عادی سماج تھا، جو مرکزیت سے محروم سماج تھا، جو ایک دوسرے کے خون کا پیاسا رہتا تھا، آپ نے وحدت کی لڑی میں پرو دیا۔ جان لینے والے ایک دوسرے پہ جان نثار کرنے والے بن گئے، جان قربان کرنے والے بن گئے۔ وہ کون سی بنیادیں ہیں، ہم انہیں سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ آج کی جو نشست ہے اس میں ہم جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کے بہت خوبصورت اور معطر عنوان آپ کے شمائل میں مختصر سی گفتگو کریں گے، تاکہ ہمیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کا یہ پہلو واضح طور پہ نظر آ جائے، اور یہ دیکھنے کو ملے ہمیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حضرات صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کس طرح سے رہا کرتے تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے حضرات صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تعلق اس نوعیت کا تھا، اور آپ کے صحابہ کا آپ کے ساتھ تعلق اس نوعیت کا تھا۔ اس سماج اور معاشرے کے اندر عام رہن سہن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے عام امتیوں کے ساتھ تعلق اس کی نوعیت کیا ہے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کے صرف ایک پہلو شمائل میں ہم بات کریں گے، اور موقع ہمارے پاس بچ گیا، وقت تھوڑا سا بچ گیا، تو سیرت مبارکہ پہ جو لکھی گئی چند ایک کتابیں ہیں، سیرت کہتے کسے ہیں، اس پہ تھوڑی سی گفتگو کریں گے، اور کل سے انشاءاللہ پھر مرحلہ وار ہم اس کو لے کے چلیں گے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی، بلکہ آپ یہ کہیے کہ جو اسلام ہے اس کا جو مشکبار گلدستہ ہے، جس مبارک دھاگے کے ساتھ اس گلدستے کو باندھا ہوا ہے، یا بندھا ہوا ہے مضبوطی کے ساتھ، ہمیں وحدت نظر آتی ہے اسلام میں، مرکزیت نظر آتی ہے، تو جس مضبوط ترین دھاگے نے اس اسلام کے رنگ رنگ گلدستے کو آپس میں جوڑ رکھا ہے، باندھ رکھا ہے، وہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسلمانوں کی، آپ کی ذات گرامی کے ساتھ مسلمانوں کا تعلق ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ جو محبت کا تعلق ہے، امت کا، مسلمانوں کا، یہ وہ تعلق ہے جس نے اسلام کو وحدت کی لڑی میں پرو رکھا ہے۔ خدا نہ خواستہ اگر اس تعلق کو نکال دیا جائے تو یہ گلدستہ بکھر جائے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات، آپ کے ساتھ مسلمانوں کا عقیدت، محبت، اپنائیت کا تعلق، یہ وہ مضبوط ترین دھاگا ہے جس نے اس گلدستے کو مضبوطی سے تھما ہوا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حضرات صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ محبت کیا کرتے تھے۔ حضرات صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کیا کرتے تھے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف اپنے موجود حضرات صحابہ اکرام سے محبت کی، بلکہ بعد میں آنے والے اپنے امتیوں سے بھی محبت کی۔ روایات ملتی ہیں، حضرات صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب زمانہ شروع ہوا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا، تو تابعین آیا کرتے تھے۔ بہت سے تابعین ایسے بھی تھے کہ جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود تھے، لیکن دور دراز علاقوں میں ہونے کی وجہ سے وہ آپ کی زیارت سے شرف یاب نہیں ہو سکے، زیارت کا موقع نہیں مل سکا ان کو۔ ایسے حضرات تابعین رحمہ اللہ، اور اس کے بعد پھر تابعین کا جو دور شروع ہوا، وہ حضرات جب صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آتے تھے تو بڑی حسرت کا اظہار کیا کرتے تھے، اور فرمایا کرتے تھے کہ کاش ہم بھی اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے شرف یاب ہو جاتے۔
اور اصرار کے ساتھ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سے درخواست کیا کرتے تھے کہ ہمیں اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک کو بیان کیجیے کہ وہ کیسے ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک، آپ کے اوصاف ہمارے سامنے بیان کیجیے۔ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محبت میں ڈوبے ہوئے ایسے خوبصورت الفاظ کے ساتھ، اتنی محبت اور اپنائیت کے ساتھ اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف کو، آپ کے مبارک حلیے کو بیان کیا ہے کہ انسان جب انہیں پڑھتا ہے، سنتا ہے تو حیران ہو جاتا ہے، لذت محسوس کرتا ہے، سکون محسوس کرتا ہے۔ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو محبت کا تعلق تھا، ہم اسے سن کے محسوس کرتے ہیں کہ وہ کتنا خوبصورت تعلق ہے۔ ایک صاحب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بیان کرواتے ہیں، بنی حریش کے، فرماتے ہیں کہ ایک رات میں مدینہ منورہ میں مسجد نبوی کے پاس موجود تھا، چاند اپنے جوبن پہ، پورا چاند نکلا ہوا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اچانک جلوہ افروز ہوئے۔ آپ نے سرخ دھاری دار لباس پہنا ہوا تھا، سرخ لباس تھا اور اس میں دھاریں بنی ہوئی تھی، دھاری دار سرخ لباس سے بدن فرمایا ہوا تھا۔ مجھے اچانک خیال ہوا کہ شعراء چاند کا بڑا حسن بیان کرتے ہیں، اس کے بڑے اوصاف بیان کرتے ہیں، آج میں دیکھوں کہ چاند کا حسن زیادہ ہے یا میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے رخ انور کا جلوہ زیادہ ہے۔ فرماتے ہیں کہ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، میں ایک نظر آپ کو رخ انور پہ ڈالتا ہوں، دوسری نظر چاند کو دیکھتا ہوں، میں دیکھتا رہا، تکتا رہا، تکتا رہا، آخر میں میری آنکھوں نے، میری نظر نے، میرے دل نے فیصلہ کیا کہ چاند کا حسن بھی جو خوبصورتی، جو جاذبیت، جو حسن اللہ تعالیٰ نے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کرتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک سامنے کے دو دانتوں میں تھوڑا سا خلا تھا، تھوڑا سا فاصلہ تھا۔ جب اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو فرماتے، آپ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے مخاطب ہوتے تو دندان مبارک سے نور کی ایک لڑی نکلتی اور آسمان تک بلند ہو جایا کرتی۔ حضرت نبی بنت معوذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ جب اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے رخ انور پہ نظر پڑتی تو ایسے لگتا کہ جیسے سورج چہرے مبارک پہ گردش کر رہا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ جب اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے کوئی چہرہ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ حسین نہیں دیکھا۔ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تبسم فرماتے، مسکرایا کرتے تو ایسے لگتا تھا کہ جیسے سورج طلوع ہو رہا۔ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعبیرات ہیں، یہ ان کی محبت تھی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے کوئی ریشم آپ کے مبارک ہاتھوں سے نرم نہیں چھوا، آپ کے مبارک ہاتھ ریشم سے بھی زیادہ نرم تھے، اور میں نے کوئی مشت آپ کے پسینے سے زیادہ معطر نہیں سونگا۔ آپ کے مبارک پسینے کی خوشبو مشک سے بھی زیادہ معطر تھی، پاکیزہ تھی۔ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے کے جو قطرے ہوتے تھے وہ قطرے نہیں، وہ تو ننھے ننھے موتی ہوا کرتے۔ تعبیرات ہیں، یعنی امام ترمذی رحمہ اللہ نے شمائل لکھی، اگر آپ ان روایات کا مطالعہ فرمائیں، حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو تعبیرات استعمال فرمائی، انسان حیران رہ جاتا ہے، اور عقل یہی فیصلہ کرتی ہے، دل یہی فیصلہ کرتا ہے کہ محبت اتنی زیادہ تھی کہ اللہ کی طرف سے ان کو یہ چیزیں عطا ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بڑے لطف سے، بڑے جذب میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک اوصاف کو بیان فرمایا کرتے تھے۔ ایک موقع پہ بڑی تفصیل سے آپ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک حلیہ کو بیان فرمایا، اور آخر میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرمانے لگے کہ بہت سے لوگوں نے حلیہ مبارک کو بیان فرمایا، جس نے بھی بیان کیا اس نے آخر میں یہی کہا، لم ارا مثلہ قبلہ ولا بعدہ قط، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہستی نہ آپ سے پہلے کبھی دیکھی نہ آگے بات کریں۔ جس طرح اللہ رب العزت نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ظاہری حسن و جمال، ظاہری اوصاف سے نواز رکھا تھا، اسی طرح سے آپ کو باطنی اوصاف سے بھی نواز رکھا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ حیادار۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
نئی نویلی دلہن سے زیادہ بھی زیادہ حیادار تھے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب چلتے تو ایسے لگتا تھا جیسے بلندی سے نیچے کو اتر رہے. اپنے لیے امتیازی شان کو پسند نہیں فرماتے تھے. جب کوئی ملنے کے لیے آ گیا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوری توجہ عنایت فرمایا کرتے تھے. اور اگر کسی نے مصافحہ کیا, جب تک وہ ہاتھ پیچھے نہیں کھینچ لیتا تھا, حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ پیچھے نہیں کھینچتے. اگر اندازہ فرمائیے, حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مصروف شخصیت اس وقت نہ آج کے دور میں, حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ پہلے نہ بعد میں کوئی نہیں ہے. 23.5 سال کے مختصر سے عرصے میں جنہوں نے پورے کے پورے جزیرہ عرب کو, جو آج کے 7 ممالک, ان کا بالکل دھارا بدل دیا, لوگوں کے مزاج بدل دیے, لوگوں کی سوچ بدل دی, لوگوں کے تصورات بدل دیے. آپ سے زیادہ مصروف شخصیت کوئی نہیں تھی. لیکن جب کوئی ملنے کے لیے آ جاتا, ہاتھ ملاتا, مصافحہ کرتا, تو جب تک ہاتھ پیچھے نہیں کھینچتا, حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ پیچھے نہیں کھینچا کرتے. پورے چہرے سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم متوجہ ہوا کرتے تھے. ہر کسی کو ایسے ہی لگتا جیسے شاید مجھے ہی سب سے زیادہ توجہ دے رہے, مجھے ہی سب سے زیادہ اہمیت دے رہے ہیں. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دوستوں کی, اپنے ساتھیوں, اپنے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی کمی کو محسوس فرمایا کرتے تھے. اگر چند دن تک کوئی صاحب مسجد نبوی تشریف نہ لاتے تو پوچھا کرتے تھے فلاں صاحب نظر نہیں آ رہے. اپنے حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو ان کے ناموں سے پکارا کرتے تھے, نام یاد کر رکھتے تھے. اور یہ بڑی بہت اہم بات ہے. ہم دیکھیں, ہم مختلف اداروں میں کام کرتے ہیں, ہم پڑھتے پڑھاتے ہیں, ہمارے طلباء ہوتے ہیں, ہمارے اساتذہ ہوتے ہیں, ہم اداروں میں کام کرتے ہیں, ہمارے ساتھ کام کرنے والے لوگ ہوتے ہیں. ہمیں کتنے کو لوگوں کے نام یاد ہوتے ہیں. اپنے حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام یاد کر رکھے تھے اور نام سے پکارا کرتے تھے. اس سے انہیں اپنائیت زیادہ محسوس ہوئی. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرات صحابہ کرام سے محبت فرمایا کرتے تھے. اپنے ادنا امتی سے بھی ویسے ہی محبت فرماتے تھے جیسے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت فرماتے تھے, جیسے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت فرمایا کرتے تھے. ایک صحابی تھے حضرت ظاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, دیہاتی صحابی تھے. میں عرض کر رہا ہوں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے ساتھ تعلق اس نوعیت کا, حضرات صحابہ کرام کا تعلق اس نوعیت کا کیسے رہا کرتے تھے. یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کا بہت روشن پہلو ہے جس کو ہمیں سیکھنا بھی چاہیے اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو بھی ڈھالنا چاہیے. حضرت ظاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیہاتی صحابی تھے اور کبھی کبھار اپنے گاؤں سے مدینہ منورہ تشریف لایا کرتے تھے اپنی سبزیاں بیچنے کے لیے. مدینہ منورہ بڑا بازار تھا اور وہاں بکری زیادہ ہوتی تھی. تو حضرت ظاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معمول تھا کہ جب مدینہ منورہ تشریف لاتے تو آتے ہوئے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی کچھ سبزیاں لے کے آتے, ہدیہ کیا کرتے. صحابہ کرام میں یہ مزاج تھا, ایک دوسرے سے محبت بڑھانے کے لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ضروری قرار دیا ہے, اسے ایک ذریعہ قرار دیا ہے محبت بڑھانے کا. تو حضرت ظاہر رضی اللہ تعالیٰ کو اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص سبزیاں لے کے آیا کرتے. اور جب واپس تشریف لے جاتے گاؤں کو تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کی لوکل پروڈکٹس میں سے کوئی چیز ہدیہ فرمایا کرتے تھے حضرت ظاہر رضی اللہ عنہ. یہ آپس میں تعلق ہے. یعنی حضرت ظاہر رضی اللہ عنہ نے کبھی محسوس نہیں کیا کہ میں چونکہ دیہات کا رہنے والا ہوں, مدینہ میں مجھے کوئی جانتا نہیں ہے, پتہ نہیں میرا ہدیہ قبول فرمائیں گے یا نہیں فرمائیں گے. اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی باوجود امام الانبیاء ہونے کے, باوجود اس وجہ کے کہ اللہ رب العزت قرآن کریم میں جگہ جگہ آپ کو مخاطب فرما رہے ہیں, پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہماری آنکھوں میں بستے ہیں. اِنَّهُ لَنَرَاكَ حِينَ تَقُومُ وَتَقَلُّبِكَ فِي السَّاجِدِينَ, کہ جب آپ کھڑے ہو رہے ہوتے ہیں, جب آپ جلوہ افروز ہوتے ہیں, سجدہ ریزوں کے درمیان سے گزر رہے ہوتے ہیں, تو ہم آپ ہی کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. باوجود امام الانبیاء ہونے کے, باوجود اپنے حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سب سے زیادہ محبوب ہونے کے, آپ کو بھی یہ چیز آپ کا مقام اور مرتبہ رکاوٹ نہیں بنا کہ اپنے اس ادنا امتی کو بھی ہدیہ دیا کرتے. میں واقعہ یہ عرض کرنے لگا ہوں کہ ایک مرتبہ حضرت ظاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہی صحابی, روایت میں بڑی تفصیل سے ان کے اوصاف آئے. یہ بھی آیا کہ حضرت ظاہر بڑے پکے رنگ کے تھے اور مدینہ منورہ میں شاید ان کو جاننے والا بھی کوئی نہیں تھا. بہت کم لوگ ان کو جانتے تھے, دیہات سے آئے چلے گئے بھی, مقامی تو تھے نہیں.
تو ایک مرتبہ مدینہ منورہ بازار میں سبزیاں بیچ رہے تھے، ابھی سبزیاں بیچ رہے تھے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس جانب سے گزر ہوا، آپ نے دیکھا کہ ظاہر موجود ہے، بڑا بازار ہے، حضرت ظاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی سبزی اپنے کام میں سبزیاں بیچ رہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس طرف سے گزر ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ظاہر کی کمر کی جانب سے گئے اور جا کے ان کی آنکھوں پہ ہاتھ رکھا گیا۔ آپ تصور کر سکتے ہیں ایسی ہوتا ہے؟ کوئی بھی بنیادی اعتبار سے مقام اور مرتبہ رکھنے والا انسان اپنے ماتحتوں کے ساتھ خلوت میں بھی اس طرح کا معاملہ نہیں کرتا، کہتا کہیں بگڑ نہ جائے، ہماری جو نفسیات میں بڑے بازار میں حضرت ظاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کمر کے جانب سے گئے، ان کو نہیں پتا، جا کے آنکھوں پہ ہاتھ رکھا اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمانا شروع کر دیا کہ یہ غلام ہے، مجھ سے یہ والا غلام کون خریدے گا؟ یہ غلام ہے، کون خریدے گا؟ کوئی ہے خریدار اس غلام کا؟ پہلے تو حضرت ظاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے آپ کو چھڑا رہے تھے، پتہ نہیں چلا، لیکن جب آواز سنی، پتہ چل گیا، پہچان لیا، تو حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ حضرت ظاہر رضی اللہ عنہ پہلے پیچھے ہٹ رہے تھے اور پھر اپنی کمر کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک سینے کے ساتھ لگانے لگے تاکہ برکت حاصل کرتے، اور جب آپ نے اعلان فرمایا تو حضرت ظاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو کھوٹا غلام ہے، اسے کوئی نہیں خریدے گا، یہ تو کھوٹا غلام ہے، اسے کوئی نہیں خریدے گا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حوصلہ افزائی فرمائی حضرت ظاہر رضی اللہ عنہ سے، دل لگی فرمائی، نہیں دل لگی یہ واقعہ، لیکن ایک جملہ ارشاد فرمایا کہ ظاہر، دنیا والوں کی نظر میں آپ کھوٹے ہو یا نہ ہو، لیکن عند اللہ لست بکاذب، اللہ کی نظر میں آپ بالکل بھی کھوٹے نہیں، اللہ کی نظر میں آپ کو بہت زیادہ مقام اور مرتبہ ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، آپ کی محبت کا اظہار فرمایا کرتے ہیں، حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی محبت تھی، آپ سے پیار فرمایا کرتے تھے۔ ایک صاحب ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت بیان فرما رہی ہے کہ ایک صاحب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور آ کے فرمانے لگے کہ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، انک لاحب الی من نفسی، آپ مجھے میری جان سے بھی زیادہ محبوب ہیں، وانک لاحب الی من ولدی، آپ مجھے میری اولاد سے بھی زیادہ محبوب ہیں، مجھے آپ سے بہت زیادہ پیار ہے، بہت محبت ہے، الفت ہے آپ سے، میں گھر پہ ہوتا ہوں، میں اپنے کام کاج بھی ہوتا ہوں، آپ کا خیال آ جاتا ہے، جب تک آپ کے رخ انور کو دیکھ نہ لوں دل کو خراب ہے، فوراً حاضر ہو جاتا ہوں، آپ کے رخ انور کی زیارت کرتا ہوں، آپ کی صحبت سے یاب ہوتا ہوں، شرف یاب ہوتا ہوں، تو دل کو قرار مل جاتا ہے، ٹھہراؤ آ جاتا ہے، سکون مل جاتا ہے۔ آج میں گھر میں تھا، مجھے ابھی میں عرض کر رہا ہوں صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو بھی تعلق تھا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، محبت کا، اپنائیت کا، اور اس کا اظہار اس واقعے سے، اس روایت سے ہوتا ہے۔ فرمانے لگے کہ آج میں گھر میں تھا، مجھے خیال یہ آیا کہ ایک دن ہم نے یہ دنیا چھوڑ جانی، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھی اپنے پاس بلا لینا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھی اپنے پاس بلا لینا۔ جب قیامت کا دن ہوگا، لوگوں کے لیے ان کے اعمال کے مطابق، اللہ کے فضل کے مطابق فیصلے ہوں گے، آپ کو تو اللہ تعالیٰ اعلیٰ جنتوں میں ٹھکانے عطا فرمائیں گے، سب سے اعلیٰ جنت میں آپ کو ٹھکانا ملے گا۔ ہمیں بھی اگر اللہ تعالیٰ نے جنت عطا فرما دی، ہمارے حصے اور مقدر میں بھی اگر جنت آ گئی، تو ہمارا مقام تو پتہ نہیں کہاں ہوگا۔ فرمانے لگے کہ وہاں اس جہان میں اگر کبھی یہی کیفیت ہوئی جو دنیا میں ہوتی ہے، آپ کا خیال آ گیا، زیارت کو دل کیا، لیکن زیارت کرنے کا موقع نہ ملا تو ہمارا کیا لگے؟ مجھے ڈر ہے کہ اس جہان میں ہم آپ کی زیارت سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے محروم ہو جائیں۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس طرح سوچا کرتے، کس نوعیت کا تعلق ہے، محبت اور اپنائیت کی سطح کی تھی۔
یہ اظہار کیا. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب عنایت نہیں کرتا, کوئی جواب عنایت نہیں کرتا. وہی کے آثار ظاہر ہوئے. اللہ رب العزت نے ان صحابی کا ذوق, محبت, شوق, اپنائیت دے کے قرآن نازل کی. اور یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ. پروانہ مل. کیا فرمایا اللہ رب العزت نے کہ جو اللہ اور رسول کی اطاعت اور فرما برداری کرتا ہے اسے گھبرانے کی ضرورت نہیں, اسے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے, یہ خوف دل میں رکھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اس جہان کے اندر زیارت نصیب ہو سکے گی یا نہیں ہو سکے گی. اس لیے کہ جو اللہ اور رسول کی اطاعت کرتا ہے تو کل قیامت کے دن وہ انبیاء, صدیقین, شہداء اور صالحین کے ساتھ ہی ہوگا, اسے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. صحابہ کرام رضی اللہ عنہ, حضرت عمر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت مبارکہ کے نازل ہونے کے بعد اتنا خوش ہوئے کہ اسلام لانے کے بعد ان کو اتنی زیادہ خوشی ہوئی. اسلام لانے کے بعد سب سے زیادہ خوشی اس آیت مبارکہ کے نازل ہونے پہ ہوئی. اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ والی روایت ارشاد فرمائی ایک دوسرے موقع پہ المرء مع من احب, کہ انسان قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہے, جس سے وہ پیار کرتا ہے, جس سے وہ الفت کرتا ہے. تو حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے خوش ہوئے کہ کبھی بھی اتنے خوش نہیں ہوئے. وجہ کیا تھی کہ اس جہان میں آپ کی صحبت کا پروانہ مل گیا. یہ پروانہ مل گیا کہ اس جہان میں بھی اللہ رب العزت نے جس طرح اس دنیا میں جمع کیا, حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کا شرف نصیب فرمایا, اس جہان میں بھی اللہ تعالیٰ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کا شرف نصیب فرمائیں گے. تعلق تھا. حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زندگی کا بھی اظہار فرمایا کرتے ہیں. یعنی وہ تعلق ایسا نہیں تھا کہ کسی کو اپنی بات کہنے کا اختیار نہیں تھا, کسی کو اپنی رائے کے اظہار کا اختیار, کسی کو دل لگی کرنے کا اختیار نہیں, ایسا نہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ روزانہ نماز فجر کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مصلی مبارک پہ جلوہ افروز ہوتے, صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف توجہ فرماتے. اور حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ حلقہ بنا کے بیٹھ جایا کرتے تھے. کوئی کسی نے خواب دیکھا بیان فرماتے, تعبیر پوچھ لیتے, اور رات کو اگر وہی نازل ہوئی ہوتی تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ بیان فرما دیتے, وہ سامنے آ جاتی. اس نشست میں, اس محفل میں, اس مجلس میں زمانہ جاہلیت کے واقعات بھی سنائے جاتے تھے, شعر و شاعری بھی سنائی جاتی تھی. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سماعت فرماتے, جس بات پہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ تعجب کا اظہار فرماتے, حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی تعجب فرماتے. جس بات پہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ تبسم فرماتے, حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی تبسم فرماتے. اور کبھی کبھی خود بھی گفتگو میں شریک ہو جایا کرتے حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ. حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک واقعہ سنا ہے, روایت کے اندر خود حضرت عمر رضی اللہ عنہ وہ واقعہ بیان فرماتے ہیں. جب زمانے جاہلیت کے واقعات سنائے جاتے تھے تو میں نے بھی ایک واقعہ سنا ہے. وہ واقعہ یہ تھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا کہ فرماتے ہیں کہ زمانے جاہلیت میں ایک مرتبہ میرا بھی دل کیا کہ میں عبادت کروں, عبادت کرنے کو دل کیا. اب ظاہر بات ہے اس زمانے میں بتوں کی عبادت ہوا کرتی تھی. آپ جانتے ہیں خانہ کعبہ کے اندر انہوں نے بیت اللہ کی چھت پہ بھی بت رکھے ہوئے تھے, 360 بت رکھے ہوئے تھے خانہ کعبہ کے اسے احاطے میں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے میں گھر میں تھا, میرا دل بھی کیا کہ میں عبادت کروں. تو گھر میں دیکھا کوئی بت نہیں تھا جس کی عبادت کر سکوں. فرماتے کہ پیسے بھی نہیں تھے کہ مارکیٹ سے جا کے بت خرید سکے. بڑی عجیب سی حالت تھی اس سماج کی. یعنی ایک بہت بڑے مورخ ہیں ڈاکٹر محمد جواد علی,
انہوں نے عربوں کی تاریخ میں ایک بڑی مفصل کتاب، بلکہ اس کتاب کا نام بھی انہوں نے مفصل رکھا، المفصل فی تاریخ العرب قبل الاسلام، یہ کتاب کا نام ہے، بڑی ذخیر کتاب ہے۔ تو عربوں میں وہ جو حالت تھی بتوں کے حوالے سے، بت پرستی کے حوالے سے، اس کا بڑے ایک واقعہ نقل کیا اپنی کتاب میں۔ وہ یہ ہے کہ جب جاہلیت میں لوگ سفر کیا کرتے، لمبے لمبے سفروں پہ روانہ ہوا کرتے، تو منزل تک پہنچنے کے لیے انہیں رستے میں کئی جگہ پڑاؤ کرنا پڑتا تھا۔ رات یہاں ہو گئی، اگلی رات اس جگہ پہ ہو گئی، دن کو فلاں جگہ پہ ٹھہر کے وقفے وقفے سے وہ اپنے سفر کو مکمل کیا کرتے تھے۔ ان کا معمول تھا، یعنی بت پرستی کتنی عام تھی اور کتنی ان کے دلوں میں پڑی ہوئی تھی، ڈاکٹر جواد علی ذکر کرتے ہیں کہ ان کا معمول تھا کہ جس رستے میں جس جگہ پہ بھی انہوں نے پڑاؤ کرنا ہے، جس جگہ تھوڑی دیر کے لیے بھی ٹھہریں گے تو جائیں گے، جب کجاوے اتار دیے، جانوروں کو بٹھا دیا، تھوڑی دیر کے لیے پڑاؤ کرنا ہے، خیمے نصب کیے، تو ایک آدمی جاتا تھا اور قرب و جوار سے 4 پتھر ڈھونڈ کے لاتا تھا، 4 پتھر ڈھونڈ کے لاتے تھے، 3 پتھروں کا چولہا بنا دیتے تھے۔ ہوتا تھا نا پرانے زمانے میں، دیہاتوں میں آج کل بھی مٹی کے چولہے ہوتے ہیں، سیمنٹ کے آگے ابھی، اور اینٹوں کے بھی چولہے بنتے تھے، 3 اطراف میں اینٹیں لگا کے ایک سائڈ پہ لکڑی لگانے کے لیے جگہ چھوڑ دیتے تھے۔ تو اس طرح کا 3 پتھروں سے چولہا بنا دیتے تھے، اور جو سب سے خوبصورت پتھر ہوتا تھا اسے کسی اونچی جگہ پہ رکھ دیتے تھے، وہاں پڑاؤ کے دوران یہی ان کا خدا ہوا کرتا ہے، یہ ان کی عادت۔ اور جب آگے سفر جاری کرنا ہے، وہاں سے کوچ کرنا ہے، کوچ کا ارادہ کرتے تو ان 4 پتھروں کو وہاں پھینک جایا کرتے، یہ ان کی عادت۔ جو چولہے والے ہیں وہ تو ہے ہی، اور جس کو انہوں نے خدا بنایا اس کو بھی وہاں چھوڑ جایا کرتے۔ تو یہ حالت تھی وہاں عمومی بت پرستی کی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میرا بھی ایک دن کیا میں عبادت کروں، گھر میں کوئی بت نہیں تھا اور جیب میں پیسے بھی نہیں تھے کہ مارکیٹ سے جا کے کوئی بت خرید سکوں۔ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا گھر میں کچھ کھجوریں رکھی ہیں، کھجوروں کو میں نے گٹھلیے میں نکالی اور ان کھجوروں کو بھون دیا، آٹا بنا دیا، ان کا کھجوروں کو بھون دیا، اور کھجوروں کو بھون کر اس آٹے سے جو بھی ایک وہ مخلوط سا بن گیا، اس سے میں نے ایک بت بنایا خود اپنے ہاتھوں سے۔ اور جب وہ بن گیا تو جب تک میرا دل کیا، جو میں کرنا چاہتا تھا، جس نوعیت کی عبادت کرنا چاہتا تھا، میں نے عبادت کی اس بت کی جو اپنے ہاتھوں سے بنایا۔ اور جب عبادت سے فارغ ہو گیا، تھوڑی دیر بعد مجھے بھوک لگی، فرماتے کہ گھر میں کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں تھا، پیسے تو تھے نہیں، پہلے بھی نہیں تھے تاکہ کچھ خرید سکیں، اور ابھی بھی نہیں تھے کہ مارکیٹ سے جا کے کھانے پینے کی کوئی چیز خرید سکیں۔ فرماتے مجھے بھوک لگی تو میں نے وہی جو کھجوروں کا بنایا ہوا بت تھا اسے توڑا اور اسے کھا لیا۔ اس عمر رضی اللہ عنہ نے یہ واقعہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نشست میں، اس محفل میں سنایا جو مسجد نبوی میں نماز فجر کے بعد ہوا کرتی ہے۔ حضرات صاحب اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرمایا کرتے تھے، زندگی فرمایا کرتے تھے، اپنی کیفیات کا اظہار فرمایا کرتے تھے۔ ایک صاحب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور فرمانے لگے کہ میں تو ہلاک ہو گیا، یہ اعلان فرمائے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے ہیں، حضرات صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود ہیں۔ آپ نے پوچھا کیا ہو گیا، کس وجہ سے ہلاک ہو گئے؟ تو انہوں نے وہ غلطی بتائی رمضان المبارک میں جن پابندی جو اللہ نے پابندیاں لگا رکھی ہیں اس دیوالی تعلقات کے حوالے سے، وہ اس پابندی پہ عمل پیرا نہیں رہ سکتے تھے، روزہ توڑ دیا۔ اور ظاہر بات ہے کہ روزہ توڑنے کی وجہ سے وعیدیں ہیں، اس وجہ سے وہ فرما رہے تھے کہ میں تو ہلاک ہو گیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کی یہ حالت سنی تو پوچھا کہ اب، وہ فرمانے لگے کہ مجھے حل بتائیے، اب اس کا کیا کیا جائے؟ آپ نے فرمایا کہ ایک غلام آزاد کریں۔ وہ کہنے لگے کہ غلام آزاد کرنے کی تو طاقت نہیں میرے پاس، اتنی رقم نہیں ہے کہ میں غلام خریدوں اور اسے آزاد کروں۔ تو آپ نے فرمایا کہ 2 مہینے کے پھر مسلسل روزے رکھیں۔ وہ فرمانے لگے کہ میں 1 مہینے کے پورے نہیں کر سکا، میں 2 مہینے کے کیسے پورے کروں گا، یہ کام بھی مجھ سے نہیں ہوتا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پھر آپ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائیں۔ یہ 3 اسٹیجز ہیں،
تو فرمانے لگے کہ یہ کام میں نہیں کر سکتے. مطلب حضرات صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق جو تھا وہ اپنی بات سامنے بیان کرنے میں رکاوٹ نہیں ہوتا. اپنے دل سے سوال کیا کرتے تھے, پوچھا کرتے تھے, جو کیفیت ہوتی تھی چھپاتے نہیں تھے, سامنے رکھا کرتے تھے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کا یہ انکار سنا تو آپ نے اپنی توجہ دوسری طرف مبذول فرمایا. تھوڑا وقت گزرا, ایک صاحب سر پہ کھجوروں کا ٹوکرا رکھے ہوئے خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں وہ کھجوروں کا ٹوکرا پیش کیا اور فرمایا کہ یہ اللہ کے راستے میں صدقہ ہے, جہاں مناسب خیال فرمائیں سے خرچ کرواتے ہیں. حضرات صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کا خرچ کرنے کا بھی بڑا خوبصورت مثال ہے. ایک مرکز تھا, وہاں آتا تھا, وہاں سے تقسیم ہوتا تھا. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں پیش کروایا. تو جب وہ کھجوریں آ گئے تو آپ نے فرمایا کہ کہاں ہے وہ صاحب, کہاں ہے وہ صاحب جو کہہ رہے تھے کہ میں ہلاک ہو گیا, ہلاکت کا اعلان کرنے والے وہ صاحب کہاں ہیں؟ تو دور سے آواز آئی, ہاں انا یا رسول اللہ, میں یہاں موجود ہوں اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ کھجوروں کا ٹوکرا اٹھا دو اور جا کے مدینہ منورہ کے 60 مسکینوں میں تقسیم کر دو. 60 مسکینوں میں تقسیم کر دو. تو وہ صاحب قریب تشریف لائے, کھجوروں کا ٹوکرا اٹھایا اور فرمانے لگے کہ لاباتین جو مدینہ کے اطراف میں پہاڑ ہیں آج بھی موجود ہیں, ان دو پہاڑوں کے درمیان ہمارے گھرانے سے بھی فقیر گھرانہ کسی نے کوئی دیکھا ہے؟ اور مدینہ منورہ میں, پورے مدینہ میں مجھ سے بڑا فقیر بھی کسی نے کوئی دیکھا ہے؟ سب سے بڑا فقیر گھرانہ ہمارا ہے اور میں مدینہ منورہ کا سب سے بڑا فقیر اور مسکین. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کا یہ جملہ سنا تو حضرات صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں آپ نے تبسم فرمایا اور آپ نے فرمایا کہ جاؤ یہ کھجوروں کا ٹوکرا لے جاؤ, خود بھی کھاؤ اور اپنے گھر والوں کو بھی. حضرات صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق تھا, وہ تعلق محبت کا تعلق تھا, وہ اپنائیت کا تعلق تھا, وہ بے تکلفی کا تعلق تھا, وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنا سارا کچھ رکھ دینے کا تعلق تھا. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی محبت. حضرات صحابہ اکرام کی جو محبت فرما رہے ہیں در حقیقت یہ ریئیکشن تھا, رد عمل تھا اس محبت کا, اس پیار کا, اس الفت کا جو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ اکرام کو عطا فرمائی تھی. آپ بہت زیادہ پیار فرمائے محبت پر. میں نے کچھ آپ سے عرض کی حضرت ظاہر رضی اللہ عنہ کا واقعہ میں نے آپ کے سامنے رکھا. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت جو موجود صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ تھے, جو آپ کی امت تھی, ان سے بھی محبت فرمائی, اور جو بعد میں آنے والے امتی ہیں, آپ کی امت کے افراد ہیں جو بعد میں قیامت تک تشریف لاتے رہیں گے, آتے رہیں گے, آپ پہ ایمان لائیں گے, ان سے بھی محبت کا اظہار فرمایا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان تشریف لے گئے, قبرستان تشریف لے گئے, اور قبرستان جب آپ پہنچے تو آپ نے ایک حسرت کا, ایک تمنا کا اظہار فرمایا اور فرمایا کہ نودت لو زرت اخوانی, میرا دل کرتا ہے کہ کاش میں اپنے بھائیوں کی زیارت کر سکتا, میں اپنے بھائیوں سے مل سکتا, میں اپنے بھائیوں کو دیکھ سکتا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرمانے لگے, حضرات صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے, فرمانے لگے تعجب کرتے ہوئے, اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم موجود ہیں, ہم روزانہ آپ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوتے ہیں, آپ کی زیارت سے شرف یاب ہوتے ہیں, اور آپ بھی ہمیں دیکھتے ہیں, ہم آپ کے بھائی ہیں, آپ ہمیں دیکھتے ہیں اور ہماری روزانہ ملاقات ہوتی ہے. اس کے باوجود آپ اس تمنا اور حسرت کا اظہار فرما رہے ہیں, اس کی کیا وجہ ہے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ انتم اصحابی, کہ تم تو میرے صحابہ ہو, میرا دل کر رہا ہے بھائیوں کی زیارت کرنے کو, بھائیوں سے ملاقات کرنے کو, تم تو میرے صحابہ ہو, تم اصحابی, اور وہی اخوانی, اور میرے بھائی وہ ہیں کہ جو بعد میں آئیں گے, بن دیکھ کے میرے اوپر ایمان لے کے آئیں گے, میرے اوپر ایمان کے غیب لے کے آئیں گے, وہ میرے بھائی ہیں. ان کی زیارت مجھے نصیب نہیں ہوئی, اور ظاہر بات ہے کہ وہ قیامت تک آتے رہیں گے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد میں آنے والے امتیوں سے
ملاقات کی حسرت اور ملاقات کی حسرت کا اظہار فرمایا. حسرت کی فرمایا کہ وہ میرے بھائی ہیں اور اب تو ان سے ملاقات ممکن نہیں ہے، لیکن انا فرطهم علی الحوض، البتہ اللہ رب العزت انشاءاللہ یقیناً حوض کوثر پہ ان سے ملاقات نصیب فرمائے. تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق تھا. حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ محبت فرمایا کرتے تھے. یہ وہ بنیاد تھی، یہ وہ اکائی تھی جس کی بنیاد پہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سماج کے اندر تبدیلی پیدا کی. محبت ایک دوسرے کی نصیب فرمائی، ایک دوسرے سے پیار کرنے والے بنے. یعنی وہ جو ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، لوٹ مار کرنے والے تھے، وہ جان نثار کرنے والے بن گئے. آپ دیکھیں جب ہجرت مدینہ ہوئی، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین کو انصار صحابہ کرام کا بھائی بنایا، مواخات کا، بھائی چارے کا سلسلہ قائم فرمایا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو میں کر رہا ہوں کہ حضرات صحابہ کرام نے جو تھوڑا عرصہ پہلے جاہلیت کے زمانے کے اندر ان کے رہن سہن کا مزاج اور تھا، اور جب اسلام آ گیا تو پھر وہ کیسے ایک دوسرے کے اوپر جان نثار کرنے والے بن گئے، اور کیسے ان کے مزاجوں کے اندر خودداری آ گئی، عزت نفس آ گئی. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھائی چارہ قائم فرمایا تو حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھائی بنایا. حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہ جو مہاجرین تھے وہ مکہ مکرمہ میں اپنا سب کچھ چھوڑ کے آئے تھے، اپنا مال متا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے مدینہ منورہ ہجرت کی تھی انہوں نے. حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ بڑے مالدار صحابی تھے، لیکن جب مدینہ منورہ پہنچے پاس کچھ بھی نہیں تھے. حضرت سعد فرمانے لگے انا اکثر الانصار مالا، حضرت عبدالرحمن سے کہ میں انصار صحابہ کرام میں سب سے زیادہ مالدار ہوں. میں اپنے مال کے 2 حصے کرتا ہوں، ایک حصہ آپ دے دیجیے، ایک میرے پاس رہے. میری 2 بیوی ہیں، ایک کو طلاق دے دیتا ہوں، ان سے آپ نکاح کر لیجیے، ایک میرے پاس رہے. یہ کیا تھا؟ یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، ایثار. حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حضرت صاحب کی یہ پیشکش سنی تو آپ کا شکریہ ادا کیا اور فرمایا کہ میں تاجر آدمی ہوں، مجھے ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے، مجھے بازار کا رستہ بتانا، میں جاؤں گا محنت مزدوری کروں گا اور اللہ تعالیٰ مجھے اسی میں برکت عطا فرمائے گا. حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار تشریف لے گئے. روایت میں آتا ہے کہ جب شام کو واپس تشریف لائے تو ہاتھ میں پنیر کا ایک ٹکڑا تھا جو پورا دن محنت مزدوری کرنے کے نتیجے میں آپ نے حاصل کیا. تو یہ ایک طرف اظہار ہے حضرت صاحب کی طرف سے دیکھیے، اور دوسری طرف سے کیا ہے؟ خودداری ہے کہ مل رہا ہے، بڑے سکون سے مل رہا ہے، بغیر مطالبے کے مل رہا ہے، بغیر چاہت کے مل رہا ہے، لیکن قبول کرنے سے انکار فرما رہے ہیں اور اعتماد محنت مزدوری پہ کر رہے ہیں، اعتماد اپنی اس صلاحیت پہ کر رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا کر رکھی. تو اس سماج کے بارے میں، اس معاشرے کے بارے میں حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس تعلق کے بارے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرات اپنے صحابہ کرام کے ساتھ اس تعلق کے بارے میں انشاءاللہ آنے والی نشستوں میں ہم پڑھیں گے. ہم دیکھیں گے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کا جو آغاز ہوا ہے اس وقت سماج کیسا تھا، عرب سماج کیسا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مکہ مکرمہ میں 13 سال گزارے ہیں اس میں کن بنیادوں پہ محنت فرمائی ہے اور کس طرح سے سال دوسرا تیسرا چوتھا 13 سال میں جب 13ویں سال میں پہنچے ہیں تو کیسا خوبصورت گلدستہ تیار ہو چکا تھا. اور وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس نوعیت کا تعلق رکھتے تھے. اور پھر جب ہجرت مدینہ ہوئی ہے، مدینہ منورہ تشریف لے جانے کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی محنت کرو کس طرح فرمایا ہے اور کس طرح سے محنت فرما کے آہستہ آہستہ تدریجاً محنت کر کے عرب کی اس سماج کی اس معاشرے کی تقدیر بدل کے رکھتی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سیکھنے کی اور جو سیکھیں اس پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. کل کو آپ حضرات ایسے فرمائیں کہ جب تشریف لائیں تو کوشش کریں کہ قلم کاغذ ساتھ لے کے آئیں اور سیرت مبارکہ پہ کوشش کریں کوئی ایک کتاب اس کا آج سے مطالعہ شروع کریں. بے شمار کل ہم انشاءاللہ تفسیر کو دیکھیں کہ سیرت مبارکہ پہ جو اردو میں لکھی گئی کتابیں ہیں ان میں سے وہ کتابیں جو آپ کے زیر مطالعہ کر رہے ہیں تو آپ کے لیے بہت زیادہ مفید ہو سکتی ہیں، ان کو ہم انشاءاللہ تفصیل سے دیکھیں گے. لیکن آج صرف ایک کتاب میں عرض کرتا ہوں کہ اس کو آپ لے لیں
اس کو خرید لیں، کوئی بھی اسلامی کتب خانہ ہے وہاں سے آپ کو مل جائے گی، اور اس کا مطالعہ شروع کر دیں۔ ربیع الاول کے ختم ہونے سے پہلے پہلے کوشش فرمائیں کہ اس کتاب کا مطالعہ کریں، تاکہ دیکھیں ہم ان مختصر سی نشستوں میں اور مختصر سے وقت میں نے جیسے عرض کیا کہ یہ بہت بڑا میدان ہے، ہم اس کی تمام جزیات کا شاید احاطہ نہ کر سکیں، اس کی تمام جزیات کا شاید احاطہ نہ کر سکیں۔ اگر آپ حضرات روزانہ انفرادی طور پہ تھوڑا وقت دیں گے، مطالعے کو وقت دیں گے، پڑھیں گے، تو مجھے امید ہے کہ آپ انشاءاللہ بہت زیادہ سیکھیں گے۔ سیرت مبارکہ کے ساتھ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے ساتھ ایک مسلمان کا جو تعلق ہونا چاہیے، جو ایک معرفت کا تعلق ہونا چاہیے، جو محبت اور اپنائیت کا تعلق ہونا چاہیے، وہ نصیب ہو جائے گا۔ تو وہ کتاب ہے مولانا صفی الرحمان مبارک پوری رحمہ اللہ کی کتاب۔ کسی کو نام یاد ہے؟ آتا ہے نام کسی کو؟ الرحیق المختوم، ماشاءاللہ، الرحیق المختوم، الرحیق المختوم۔ یہ عربی زبان میں بھی موجود ہے، اردو میں بھی ہے اور انگلش میں بھی۔ آپ کا جس طرح کا ذوق ہو، بہت شاندار کتاب ہے، مختصر کتاب ہے، اردو بہت سلیس ہے اور بڑی جاذبیت، اپنائیت، محبت میں ڈوب کے لکھی ہوئی کتاب ہے۔ اگر آپ حضرات اس کا مطالعہ شروع فرما دیں گے تو مجھے امید ہے کہ کورس آپ کے لیے اور زیادہ مفید ہو جائے گا۔ قلم کاغذ ساتھ لے کے ہیں، کوشش فرمائیں کہ اس کتاب کو مطالعے میں لے کے ہیں، اور اس کتاب کی روشنی میں اور اس سے ہٹ کے پوری سیرت مبارکہ، خاص کر دروس و عبر کی روشنی میں ہم انشاءاللہ گفتگو کو آگے بڑھائیں گے اور ایک ایک پہلو کو اس پہلو سے حاصل ہونے والے اسباب کی روشنی میں مکمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ ابھی آپ حضرات میں سے کسی کا کوئی سوال ہے، سوال لے لیتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ پھر کل کو ہماری ملاقات ہوگی۔ جی، کوئی سوال کرنا چاہیں وہ کھڑے ہو کے سوال کر سکتے ہیں، ہاتھ کھڑا کر سکتے ہیں، سوالات لے لیتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ پھر ہم آج کی سیشن ختم کریں گے، کل ملاقات ہوگی انشاءاللہ۔ جی شاباش، اگر سوال نہیں کریں گے تو میں تھوڑی سی بات اور کر دوں گا تو چلتا رہے۔ جی شاباش، کوئی سوال ہے کرتے پھر اس کے بعد سیشن، جب سوال آئے گا تو پھر ہم سیشن کریں گے۔ جی چلیں، ایک بات اور یاد رکھیں، ایک بار اور یاد رکھیں، شاید اس کے بعد آپ کو سوال پیدا ہو جائے۔ سیرت کہتے کسے؟ جب ہم سیرت بولتے ہیں، سیرت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یہ سیرت کورس ہے، سیرت کا کیا مطلب ہے؟ سیرت عربی زبان میں ہے، اردو میں بھی ایسے استعمال ہوتا ہے جیسے اردو کا لفظ ہے۔ یہ لفظ دنیا کی ہر بڑی زبان میں ایسے ہی استعمال ہوتا ہے جیسے اسی زبان کا لفظ ہے۔ ہر زبان میں یہ والا لفظ موجود ہے، ہر بڑی زبان کے اندر۔ پہلے پہلے سیرت کا لفظ عام چال ڈھال میں استعمال ہوتا ہے، چلنے کا انداز، چال ڈھال، چلنے کا طریقہ، اس کو سیرت کہتے ہیں۔ لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک بعثت اور فن سیرت کی تدوین کے بعد شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ ان کے بعد اب یہ والا لفظ جو ہے نا، یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے ساتھ خاص ہو گیا۔ اب جب سیرت بولا جائے گا نا تو اس سے مراد کسی عام آدمی کی چال ڈھال نہیں، انداز زندگی نہیں، بلکہ صرف اور صرف جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی خاص ہو گیا۔ دنیا کی کوئی زبان اس میں سیرت جب بولا جائے گا تو اس سے مراد جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی، اور صرف ذات گرامی ہی نہیں، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ نے تاریخ بیان فرمائی سیرت کی، جو میرے اور آپ کے لیے یاد رکھنے کی چیز ہے، تاکہ ہم سیرت مبارکہ کو پڑھتے وقت، سنتے وقت کسی بھی قسم کے اشتباہ کا شکار نہ۔ سیرت کسے کہتے ہیں؟ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی، آپ کے اہل بیت، آپ کی آل اولاد، آپ کے حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم۔ دوبارہ سنیے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی، آپ کے اہل بیت، آپ کی آل اولاد اور آپ کے حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ، یہ چار پہلو ہیں۔ نمبر ایک جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی، نمبر دو آپ کے اہل بیت،
نمبر 3 آپ کی آل اولاد، اور نمبر 4 آپ کے حضرات صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان چاروں پہلوؤں سے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ سے لے کے دنیا سے پردہ فرما جانے تک ان چاروں پہلوؤں کے حال احوال کا مطالعہ سیرت کہلاتا ہے. یہ تعریف یاد ہے، کل کو میں شروع کروں. اور اس تعریف سے بہت سارے سوالات ختم ہو جاتے ہیں. بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ سیرت تو ہم اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی پڑھ رہے ہیں، اس میں آپ کی اولاد کا تذکرہ کہاں سے آ گیا؟ سیرت تو پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی پڑھ رہے ہیں، اس میں صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کا تذکرہ کہاں سے آ گیا؟ بھائی جب تک حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود رہے، آپ کی ولادت مبارکہ سے لے کے دنیا سے پردہ فرمانے تک آپ کے اہل بیت بھی سیرت ہیں، آپ کی آل اولاد بھی سیرت ہے، آپ کے حضرات صحابہ کرام بھی سیرت ہے. یہ حضرت شاہ عبد العزیز محدث صاحب جو حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ کے صاحبزادے ہیں، انہوں نے یہ والی تعریف کی اور بہت جامع تعریف ہے، بہت شاندار تعریف ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی، آپ کے اہل بیت، آپ کی آل اولاد اور آپ کے حضرات صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین، ان ساری ہستیوں کے بارے میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ سے لے کے دنیا سے پردہ فرما جانے تک اس زمانے میں جو ان سب ہستیوں کے حال احوال کا مطالعہ ہے وہ سیرت کہنا. تو یہ تعریف آگے کلیئر ہو گئی. کوئی سنا سکتا ہے یہ والی تعریف؟ سبق ہے نا یہ لوگوں کو، باز اور بیان تو نہیں. کوئی سنا سکتے ہیں؟ جی پیدائش اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم رحلت تک کے احوال وسیلت. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوری زندگی نہیں، بلکہ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب تک دنیا میں موجود تھے اس وقت تک کی زندگی. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی پوری زندگی نہیں، بلکہ وہ ایک ٹائم ڈیوریشن ہے. اس ٹائم کے دوران، وہ ٹائم زون جو ہے، اس کے دوران ان چاروں پہلوؤں کے حال احوال کا مطالعہ وہ سیرت ہے. کلیئر ہو گیا؟ اب کسی کو کوئی سوال پیدا ہوگا؟ چلیے کل کو انشاءاللہ ہم سیرت مبارکہ کے جو لکھی جانے والی کتابیں ہیں. جی وہ اس معنی میں سیرت نہیں کہلائے گی، یعنی جب وہ سیرت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو موضوع بنا کے موضوع گفتگو ہوگی تو ان حضرات کی بعد کی زندگی سیرت کا موضوع نہیں ہے. یہی میں سیرت کا موضوع زندگی تو ظاہر بات ہے کہ وہ مشاہد راہ ہے ہمارے، لیکن ہماری جو گفتگو ہے اس کے دائرے میں نہیں ہے. جب سیرت بولا جاتا ہے تو سیرت سے مراد صرف جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے متعلق، اور ان حضرات کی زندگیاں بھی سیرت کا موضوع اس لیے بنی کیونکہ یہ وقت ایسا ہے کہ اس وقت بھی اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، اس لیے یہ سیرت بنی ہے. بقیہ بعد کی جو ان کی زندگیاں ہیں وہ ہمارے لیے مشعل راہ ہیں، ان سے ہم سیکھتے ہیں اور اس پہ باقاعدہ مستقل کتابیں لکھی گئی ہیں، لیکن وہ سیرت یعنی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا موضوع نہیں. بہت شکریہ. چلیں دعا کر دیتے ہیں اور اس کے بعد پھر سیشن ختم کرتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. ربنا تقبل منا
إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. ایک مزید اعلان بھی سن لیں. بہت سے احباب ایسے ہیں ماشاءاللہ جنہوں نے رجسٹریشن کروائی ہوئی ہے. رجسٹریشن کا مطلب صرف نام لکھوانے کا تاکہ پتہ ہو کہ یہ طلبا باقاعدگی کے ساتھ آنے والے ہیں اور اللہ نے آپ کو آج بیٹھنے کا موقع دیا تو آج ابھی آپ نام لکھوا کے جائیں تاکہ آپ کو بھی احساس ہو کہ میں پابند ہوں, میں ایک کلاس کا حصہ ہوں اور آپ کے اس نام لکھوانے کی برکت سے ہی اللہ تعالیٰ آپ کو پابندی کی بھی توفیق عطا فرمائیں گے. یہ ہمارے چند دن کی نشستیں ہیں اور اس سے ہم انشاءاللہ بہت کچھ سیکھنے کو ہمیں ملے گا. تو آپ کوشش فرمائیں, نام لکھوائیں, پابندی کے ساتھ حاضر ہوں, جو مذاکرہ ہو اسے آپ یاد رکھیں, جو آپ سے عرض کیا گیا پڑھنے کے لیے اس کا مطالعہ کریں اور جو آپ سیکھ رہے ہیں روزانہ کی بنیاد پہ اس کو اپنی زندگی میں لانے کی کوشش فرمائیں. اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ.